محترم ناظرین السلام علیکم۔ شازیہ کھانا بنا ہے یا نہیں؟ شعیب نے آواز دے کر پوچھا۔ شازیہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ بس شعیب 20 منٹس تک کھانا ریڈی ہے، آپ فریش ہو جاؤ۔ شعیب کو بہت بھوک لگی تھی۔ یار تم کو پتہ بھی ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، پھر بھی ایسا کرتی ہو۔ شازیہ مسکرانے لگی۔ میرے کوجے بچے اتنا تنگ کرتے ہیں، ان کو سنبھالتے سنبھالتے تھک جاتی ہوں نا۔ اچھا سنو، کھانا کھا کر بازار تو جائیں، مجھے دودھ کا ایک ڈبہ لا دیں۔ شعیب سر کھجاتے ہوئے بولا، یار شازیہ ابھی کتنے دن پہلے لایا تھا، دودھ کا ڈبہ ختم بھی ہو گیا۔ شازیہ چاولوں کو دم پہ لگاتے ہوئے بولی، خدا کا خوف کرو شعیب، 12 دن ہو گئے ہیں، دونوں بچے ڈبے والا دودھ ہی پیتے ہیں، کھاتے کچھ بھی نہیں۔ شعیب ٹی وی آن کرتے ہوئے بولا، اچھا اب کھانا دو، پھر جاتا ہوں بازار۔ مغرب کی اذان ہونے لگی۔ شعیب نے ٹی وی بند کر دیا۔ میں نماز پڑھ لوں اب۔ شازیہ بھی جلدی سے سب کچھ سمیٹا نماز کے لیے چلی گئی۔ دونوں نے نماز ادا کی۔ بچے کھیل کود رہے تھے۔ شازیہ اور شعیب کو اللہ تعالیٰ نے 4 بچوں سے نوازا تھا، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ شعیب بہت خیال رکھتا تھا ان کا، دنیا کی کسی چیز کی کمی نہ تھی ان کو، جو بھی کما کر لاتا شازیہ کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، یہ لو آج کی کمائی، اب مجھے میرا خرچہ دے دو۔ شازیہ مسکرانے لگتی، کما کر لاتے ہو، پھر سارے پیسے مجھے دیتے ہو اور پھر کہتے ہو اب خرچہ دو، تو پہلے کیوں نہیں رکھ لیتے اپنا خرچہ؟ شعیب مسکرانے لگا، ہائے میری پاگل، اسے محبت ہی کہتے ہیں، یہی تو وفائیں ہوتی ہیں میری جان۔ اچھا شازیہ میں کیا سوچ رہا تھا، اب کچھ پیسوں کی بچت کریں، مہنگائی بہت ہے، میں سوچ رہا ہوں کچھ پیسے جمع ہو جائیں تو نئے مکان بنا لیں۔ شازیہ پاس بیٹھی تھی۔ شعیب آپ کیوں ہر وقت مکانوں کی فکر کرتے رہتے ہیں، بن جائیں گے انشاءاللہ، نہ ہوا کرو اتنا پریشان، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے 8 لاکھ روپے والی، انشاءاللہ وہ جب ملے گی کر لیں گے 2 سال تک کچھ نہ کچھ، تم بس اپنا خیال رکھا کرو۔ اتنے میں بچے آپس میں لڑنے لگے۔ بڑی بیٹی روتے ہوئے آئی، پاپا مجھے زین نے مارا ہے۔ شعیب نے بھی گود میں بٹھا لیا، میں زین کا علاج کرتا ہوں، ادھر آ تو میری جان، یہ بتاؤ سکول کا کام کر لیا ہے؟ اریبہ کے آنسو صاف کیے، ہاں پاپا جانی کر لیا ہے، بس اب اگلے ماہ ہمارے امتحانات ہیں، پاپا میں فرسٹ آؤں گی دیکھنا۔ شعیب نے پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا، میری اریبہ فرسٹ آئے گی تو پھر ہم وہ بڑے والے ہوٹل پہ کھانا کھانے جائیں گے۔ زین بھی اتنے میں پاس آیا، پاپا میں بھی جاؤں گا ساتھ۔ اریبہ چلا کر بولی، پاپا اس کو نہیں لے کر جانا، یہ بہت مارتا ہے مجھے۔ زین اریبہ کی طرف دیکھ کر بولا، اور بچوں، جو تم نے کل مجھ کو تھپڑ مارا تھا، میری چاکلیٹ بھی کھائی تھی۔ شعیب بچوں کی باتیں انجوائے کر رہا تھا، جیسے دل کو جنت سی راحت مل رہی ہو۔ بچے باتیں کرتے کرتے شعیب کی گود میں ہی سو گئے تھے۔ شازیہ کام ختم کر کے آئی، شعیب بچوں کو بیڈ پہ لٹا دیں اور خود بھی سیدھے ہو کر سو جائیں۔ شعیب نے ٹائم دیکھا، 11 بج رہے تھے۔ شازیہ ابھی تک سوئی نہیں، سر کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، اتنے زیادہ کپڑے تھے دھونے والے، بس وہ دھو رہی تھی، اچھا کل دھو لیتی نا۔ شازیہ بیڈ پہ لیٹتے ہوئے چہرے پہ کریم لگانے لگی، اوے کنجوس، کتنی بار کہا ہے میری کریم لے آنا، ہر روز بھول جاتے ہو۔ شعیب کروٹ بدل کر بولا، کل پکا لے آؤں گا، مجھے بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے، اب نہ مجھے بلانا۔ شازیہ نے کمبل اوڑھا، پاگل کہیں کا میرا شہزادہ۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ بڑی بیٹی امتحانات پاس کر لیے فرسٹ آئی تھی، بیٹا بھی کلاس میں فرسٹ آیا تھا۔ اب بچے ضد کر رہے تھے اسی ہوٹل پہ جانا ہے کھانا کھانے کے لیے۔ ان دنوں کام دھندہ کافی خراب تھا، 1000 بہانے بنائے، لیکن بچے بضد تھے۔ چھوٹی بیٹی بھی توتلی زبان میں بولی، پاپا مجھے بھی ساتھ لے جانا، میں بھی کھانا ہے۔ شعیب مسکرانے لگا، شازیہ کی طرف دیکھ کر بولا، اچھا سنو، وہ سائیکل بیکار ہی تو ہے، بیچ دیتا ہوں۔ شازیہ خاموش رہی۔ سائیکل 4000 کی بک گئی۔ ہوٹل پہ چلے گئے، شازیہ بھی ساتھ تھی، پوری فیملی اس ہوٹل پہ گئے۔ ہوٹل اتنا صاف ستھرا تھا، سب لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں آ جا رہے تھے۔ ایک بائک پہ 6 لوگ سوار ہو کر آئے تھے، سب حیران و پریشانی سے اسے دیکھنے لگ گئے۔ بچے بہت زیادہ خوش تھے، سب لوگوں نے
مہنگے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن شعیب اور بچوں نے پرانے سے کپڑے۔ خیر، ہوٹل میں داخل ہوئے، ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے جا کر۔ سب حقارت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مینیو کارڈ دیا گیا۔ کھانا بہت زیادہ مہنگا تھا، 6 لوگوں کے لیے 10,000 سے اوپر کا خرچ تھا۔ شعیب پریشان ہو گیا، جیب میں 5,000 روپے تھے۔ بچے مینیو کارڈ سے تصویر دیکھ کر بولے، پاپا یہی کھانا ہے۔ مکس میٹ فیملی میل تھا، جس کی قیمت 9,000 روپے تھی۔ شعیب کیا کہتا؟ بچے شور کر رہے تھے۔ ہوٹل کا مالک سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کپڑوں کی حالت سے اندازہ لگا لیا تھا ان کی معاشی حالت کا۔ مالک پاس آیا، سر آپ کوئی آرڈر نہیں دے رہے؟ شعیب مسکرا کر بولا، سر اصل میں ہم کھانا کھانے نہیں آئے، میرے بچے کلاس میں فرسٹ آئے ہیں، بس اسی خوشی میں کیک کھانے چلے آئے ہیں۔ ہوٹل کا مالک مسکرایا، ارے واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبارک ہو بہت زیادہ۔ جی ٹھیک ہے، آپ کے لیے کیک ابھی حاضر ہے۔ اریبہ بولی، پاپا ہم کو یہ کھانا تھا۔ تصویر پہ ہاتھ رکھا۔ ہوٹل کا مالک مسکرایا۔ 5 منٹ بعد کیک کے ساتھ بچوں کی پسند کا کھانا بھی پیش کر دیا گیا۔ ہوٹل کے مالک نے مائک میں اعلان کیا، آج اریبہ اور زین کا اسکول میں فرسٹ آنے کی خوشی میں سب کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دی جائے گی۔ بچے خوشی سے کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا کھا لیا، شعیب کاؤنٹر پہ گیا، پیسے دینے لگا۔ ہوٹل کے مالک نے مسکراتے ہوئے کہا، بس دعا کر دینا اور بچوں کو خوب پڑھانا، یہ وقت کبھی مجھ پہ بھی گزرا ہے۔ ثابت ہوا کہ اللہ والے آج بھی موجود ہیں۔ بچے بہت زیادہ خوش تھے۔ شعیب لاکھوں دعاؤں دینے لگا۔ وقت گزرنے لگا۔ بچے کہنے لگے، عید نانو کے گھر کرنے جانا ہے ہم نے۔ شعیب نے شازیہ سے کہا، تم لے جاؤ بچوں کو، میں عید کے دوسرے دن آ جاؤں گا۔ شازیہ غصے سے بولی، شعیب بہت بگاڑ رکھا ہے، بچوں کو ہر ضد مان لیتے ہو۔ شعیب مسکرایا، میں صدقے جاواں، جا ریڈی ہو جا، میں چھوڑ آؤں تم لوگوں کو۔ عید کا دن تھا۔ شعیب گھر میں اکیلا تھا۔ شعیب نے شازیہ کو فون کیا، یار موٹو، یہ بریانی کیسے بنتی ہے؟ شازیہ مسکرانے لگی، کیا کرنا ہے آپ نے؟ بھوکا ہوں صبح سے، بتاؤ تم، بس میں بنا لیتا ہوں۔ شازیہ پیار سے بولی، رہنے دو، تم ایسا کرو یہیں پہ آ جاؤ، سب لوگ یاد کر رہے ہیں۔ لیکن شعیب بضد تھا، نہیں کل لاؤں گا، بس بتاؤ بریانی کیسے بنانی ہے۔ شازیہ بتانے لگی۔ کال بند ہوئی۔ بچے پاپا کے بنا زیادہ دیر نہیں رہ سکتے تھے، بہت زیادہ یاد کر رہے تھے پاپا کو۔ شازیہ خود کہاں ایک پل بھی دور رہ سکتی تھی شعیب سے۔ کتنا خوبصورت رشتہ ہے نا بیوی شوہر کا، بے پناہ چاہتیں، بے پناہ محبتیں، رم جم وفائیں۔ شام کا وقت تھا۔ شازیہ اپنی امی اور بہن کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی۔ شازیہ نے فون اٹھایا، انجان نمبر تھا۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی، شازیہ ہم برباد ہو گئے۔ شازیہ گھبرا گئی۔ شعیب کا بھائی رو رہا تھا۔ شازیہ کانپتی آواز میں بولی، بھائی کیا ہوا؟ کانوں نے قیامت کی آہٹ سنی۔ شعیب فوت ہو گیا۔ ہاتھ سے موبائل گر گیا، بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو بات ہوئی تھی میری۔ بچے کھیل کود رہے تھے، ان کو کیا پتا تھا قسمت نے کیا چھین لیا ہم سے۔ نانو نے آواز دی، بچوں چلو اپنے گھر۔ بچوں نے انکار کر دیا، پاپا کے ساتھ جانا ہے۔ اب پاپا کہاں آنے والا تھا؟ زندگی بھر تقدیر کے تماشے تھے۔ گھر پہنچے، بچے پاپا کو دیکھ رہے تھے۔ زین پاپا کے پاس بیٹھا، پاپا یار اٹھ جانا، نانو کے گھر چلتے ہیں۔ پاپا کے موبائل پہ کسی کا فون آ رہا تھا۔ زین نے جلدی سے فون اٹھایا، پاپا سو رہے ہیں، پاپا اٹھو، آپا کا فون آ رہا ہے۔ سب چیخ چیخ کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ ریبہ پاپا کے سینے پہ سر رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پاپا اب کہاں لاڈ اٹھانے والا تھا۔ شازیہ کی تو جیسے روح نکل گئی، بچوں کو گود میں لیے رونے لگی۔ جنازہ اٹھا، گھر ویران سا ہو گیا۔ ابھی تک کچن میں شعیب کی بنائی ہوئی بریانی ابھی تک ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ چند لمحوں نے ہارٹ اٹیک کا بہانہ ہوا اور شعیب دنیا سے چل بسا۔ اب وقت پلسرات آیا تھا، اب وقت محشر گزارنا تھا شازیہ پہ۔ بچے اداس بیٹھے تھے، کچھ رشتہ دار ماتم کا ڈرامہ کرتے رہے، پھر حال پوچھنا بھی چھوڑ گئے تھے۔ بچے پاپا کی راہ دیکھ رہے تھے، لیکن اب کبھی نہ واپس آنے کے لیے شعیب جا چکا تھا۔ ریبہ پاپا کے پاس سونے کی عادی ہو چکے تھی، اسے پاپا کی یاد ستانے لگی۔ بخار ہو گیا، دل تڑپ رہا تھا بابا کی گود میں سونے کے لیے، لیکن پاپا کہاں آنے والے تھے۔ اب بچے آپس میں جھگڑتے بھی نہیں تھے، بس خاموش رہتے تھے۔
سکول کی فیس ادا کرنا تھی، جو جمع پونجی تھی سب ختم شریف پر لگ گئی تھی۔ لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھا گئے، نڈھال کر گئے ان کو۔ خیر اب چہرے رنگ بدلنے لگے، سب سہارے چھوڑنے لگے۔ ماں نے کہا بیٹی اکیلی ہو کیا رہو گی، ہمارے پاس آ جاؤ۔ امی کے گھر چلی گئی۔ 6 ماہ گزرے تھے، بھابھی بھائی لہجے بدلنے لگے۔ بچے تو شرارتیں کرتے ہی ہیں نا، اگر کوئی چیز توڑ دیں یا کوئی نقصان ہو جائے۔ بھابھی ہزار باتیں سناتی شازیہ کو۔ شازیہ وہ تھی جو شعیب کی لاڈلی تھی، لیکن اب اس کے بعد تلخیاں سہ رہی تھی۔ بچوں کو بھابھی نازیبا الفاظ بول دیتی تھی، شازیہ خاموش ہو جاتی۔ بھائی نے ایک دن کہا ہم اتنا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، تم اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں پڑھاؤ۔ شازیہ بہت روئی تھی کہ ٹاپ سٹوڈنٹ تھی اریبہ، لیکن حالات مجبور کر گئے۔ اریبہ بہت روئی، امی مجھے نہ چھڑوائیں وہ سکول، میری سرکاری سکول میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ شازیہ نے غصے سے ڈانٹا، پیسے تیرا پیو دے گا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی نہ جانے وہ کتنی بار مر گئی تھی۔ بیٹی کو سینے لگا کر پیار سے سمجھانے لگی، اریبہ اب تم سمجھدار ہو، میں کہاں سے لاؤں اتنے پیسے؟ میری بچی سرکاری اسکول میں داخل کروایا سب بچوں کو، لیکن ایک دن ماں نے کہا بیٹے کو ہوٹل پہ لگا دو، چائے والے کپ دھویا کرے گا، 4 پیسے کما لے گا۔ تیرے بھائی نے ایک ڈھابے والے سے بات چیت کر لی ہے۔ شازیہ تڑپ اٹھی، امی میں ابھی زندہ ہوں، میرے بچوں کو تو آپ سب نے گلی کا کوڑا کرکٹ سمجھ رکھا ہے۔ شعیب کے مرنے کے بعد آپ سب نے ہی اپنے اپنے رنگ بدل لیے۔ شازیہ خود نے جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھائی نے بہت جھگڑا کیا، اگر جاب کرنی ہے تو دفع ہو جا یہاں سے۔ شازیہ بچوں کو لیے اپنے گھر چلی گئی، ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھانے لگی۔ گھر میں سلائی مشین رکھی، محلے والوں کپڑے بھی سلائی کرنے لگی۔ وہ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر رہی تھی۔ وہ برتھ ڈے کیک بنانے میں ماہر تھی، طرح طرح کے دل فریب ڈیزائن میں کیک بنایا کرتی تھی۔ ایک بیکری والے سے بات چیت کی کہ اگر آپ کو اسپیشل کیک بنوانا ہو، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بنا کر دے دیا کروں گی۔ کچھ تصاویر دکھائیں اپنے بنائے ہوئے کیک کی۔ بیکری والا اچھا انسان تھا، اس کو اس کا کام پسند آ گیا۔ جتنے وہ ایک کاریگر کو پیسے دیتا، اس سے آدھی قیمت شازیہ کو ادا کرتا۔ شازیہ گھر بیٹھے آرڈر لیتی اور کیک تیار کر دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، وہ 2 وقت کی روٹی عزت سے کمانے لگی۔ ہاں کچھ بد نسل مرد آئے تھے ان کا سودا کرنے۔ شازیہ نے سر عام گریبان سے پکڑ کر ان کو آئینہ دکھایا۔ کچھ رشتہ دار بھی آئے تھے، لیکن شازیہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، تم لوگوں کو ہم سفر کی نہیں نکرانے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے کرم سے 2 وقت کی روٹی کما سکتی ہوں۔ کچھ رشتہ داروں نے عزت اچھالنے کی بھی کوشش کی، لیکن شازیہ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا۔ ہمیشہ کہتی تھی عزت و ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وہ جانتی تھی اکیلی عورت کا جینا اس معاشرے میں آسان بالکل بھی نہیں ہے۔ لوگ قدم قدم پہ درندے کی صورت میں ملتے ہیں۔ وہ تھک گئی تھی، اب ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے۔ بچوں کی اچھی تربیت کی، ان کو پڑھایا لکھایا۔ بچے اب جوان ہو چکے تھے، کافی مشکلات حالات سے وہ گزری تھی، لیکن ثابت قدم رہی۔ سب رشتے چھوڑ گئے، میکے والوں نے بھی تعلق توڑ دیا تھا۔ سسرال والے تو شعیب کی زندگی میں ہی اپنے نہ بنے تھے، اب کیا بنتے؟ پرانا سا گھر جو شعیب نے بنایا تھا اس میں گزارا کر رہی تھی۔ 20 سال گزر گئے، اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ ایسا وقت بھی آیا، بھوک پیاس تھی، بچے بلک رہے تھے، لیکن جسم فروشی یا حرام کی طرف نہیں گئی۔ اسے اللہ پہ کامل یقین تھا۔ زین نے سول سرویئر کا ڈپلومہ کیا، اب 22 سال کا نوجوان ہو چکا تھا۔ مما مجھے دبئی یا کسی بھی کنٹری میں بھیج دیں۔ ماں نے کہا پاکستان میں ہی جاب کر لو، لیکن زین باہر کہیں جاب کرنا چاہتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، زین کو اچھی جاب مل گئی تھی، مہینے کا 1.5 لاکھ کمانے لگ گیا۔ اریبہ نے بی ایڈ کیا، ذہین تھی، گورنمنٹ ٹیچر کی جاب مل گئی۔ چھوٹا بیٹا پولیس میں بھرتی ہو گیا، سب سے چھوٹی بیٹی MBBS کر رہی تھی۔ طویل مشکل کا سامنا کرنے کے بعد حالات پھر بدلنے لگے۔ زین پیسے بھیجنے لگا، اریبہ کی بھی 50,000 سے زائد تنخواہ تھی۔ گھر بنا لیا، خوشحال ہو گئے، کار بھی لے لی۔ کبھی وہ وقت تھا کیک بنانا، کپڑے سلائی کرنا، سکول جانا، تھک ہار جاتی تھی، مشکل سے 20,000 کما پاتی۔ اب مہینے کا 4 لاکھ روپے آ رہا تھا۔ اللہ کے حضور سجدے میں گر کر
زاروں قطار رونے لگیں۔ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے کبھی میرے اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا۔ چھوٹا بیٹا پولیس والا اسد، لوگ جانتے ہیں اسے ہر بندہ عزت دیتا ہے۔ اب اریبہ اور زین کی شادی تھی۔ سب غریبی میں چھوڑ جانے والے رشتہ دار ایک ایک کر کے پھر لوٹ کر آنے لگے۔ زین، اریبہ، اسد اور چھوٹی بیٹی کرن اسی ہوٹل میں گئے جہاں کبھی بابا نے سائیکل بیچ کر کھانا کھلایا تھا۔ شازیہ بہت رو رہی تھی، کاش آج شعیب زندہ ہوتا۔ ہم اپنی کار پہ آئے، سب لوگ اسد کو سلام کر رہے ہیں۔ وہ سامنے کھڑا ہوٹل کا مالک بوڑھا ہو چکا تھا، مسکرا رہا تھا۔ اس نے برسوں بعد بھی شازیہ کو پہچان لیا تھا۔ ریبہ کو وہ نیکی یاد تھی، ہوٹل کے مالک کی شکریہ ادا کیا، ہوٹل کے مالک کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹی خوش رہو، شازیہ نے ثابت کر دیا تھا شوہر کے بعد بچوں کو خاک نہیں ہونے دیتی۔ ماں وہ ثابت قدم رہ کر ایک ہی وقت میں ماں اور باپ بن جاتی ہے۔ وہ حالات سے لڑنا سیکھ جاتی ہے، وہ حرام راستے پہ تھوکتی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔